السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج منگل ہے اور 11 جنوری سن 2022۔ آج میں ایک بڑی اہم آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا، اور پاکستان کے اندر یہ جو ایک پرسیپشن ہے بنیادی طور پر کہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، سیاست بھی وہی کنٹرول کرتی ہے، عدالتوں کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے، بیوروکریسی کو بھی وہی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ایک عام اس وقت سیاستدانوں کی زبان پر یہ بات ہے۔ پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی انڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تسلسل سے کچھ واقعات ہو رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں ہو رہے ہیں، جس میں بہت ہی انڈیپینڈنٹ ویو آ رہا ہے، اور اس میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ پاکستان فوج کے جو 3 ونگ ہیں، ایک نیوی ہے، ایک آرمی ہے اور ایک ایئر فورس ہے، انہوں نے مختلف جگہوں پر جو سرکاری زمین پر جو فیسلٹیز قائم کی ہیں، اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں تو عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ ان سے بھی اس زمین کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا عمومی طور پر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس سے مراد پاکستان کی فوج ہے، کہ وہ جو چاہے کر لے، جس جگہ پہ جا کے اپنی کچھ سوسائٹی بنا لے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لے، کوئی کلب بنا لے، کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ لیکن میں آج آپ کے ساتھ آج کا جو ایک فیصلہ ہے وہ بھی شیئر کروں گا، اور ماضی قریب میں ہونے والے کچھ فیصلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس سے یہ ایک احساس ابھرتا ہے، جو کم از کم مجھے یہ امپریشن آیا، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ شاید ماضی میں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں بہت مضبوط رہی ہو عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اور اس کے ایویڈنس بھی ہیں۔ مثلاً ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی ہے سپریم کورٹ سے، وہ اسی بات کا وہ ثبوت ہے کہ بالکل عدالتیں جو تھیں وہ کوئی بہت زیادہ وہ آزاد نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب 10 سال کے بعد واپس آئے، عدالتوں نے انہیں ریلیف دے دیا، اور یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتیں کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، انڈر انفلوئنس ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کا جو ماشاء اللہ تھا، اس کو 3 سال ویسے ہی اختیار دے دیا گیا کہ جناب آپ جو چاہیں ترمیم کر لیں۔ تو وہ عدالتیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مضبوط تھے، لیکن ابھی آج شروع کرتا ہوں میں۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے منال ریسٹورنٹ، اسلام آباد میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالکل دامن کو سے اوپر آپ جائیں تو ایک بڑا زبردست ریسٹورنٹ تھا، اس کو آج سیل کروا دیا، اور سی ڈی اے کے چیئرمین سے کہا ہے کہ آپ خود جا کے آج ہی اس کو سیل کریں۔ اور یہ جو وہاں پر جو مارگلا ہلز نیشنل پارک کا جو 8000 ایکڑ کا جو علاقہ ہے، انہوں نے یہ جو درخواست تھی جو ملٹری ڈائریکٹریٹ لینڈز کی طرف سے کہ یہ ملٹری کے پاس ہے، یہ ان کے پاس اس کا ہونا چاہیے قبضہ، یہ درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ یہ 8000 ایکڑ جو ہے یہ مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے اور فوج اس کو استعمال نہیں کر سکتی، یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، اور یہ آپ آج ہی سیل کریں۔ یہ ایک بہت بڑا یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے چند دن پہلے اسی طرح جو پاکستان نیوی کا سیلنگ کلب تھا اور جو ان کا جو گولف کورس تھا، وہ اس کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل اللیگل ہے، اس کو گرایا جائے 3 دن کے اندر اندر، اور آج جو گولف کورس تھا اس کا بھی جو قبضہ تھا، اس کا جو پوزیشن تھا، وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو واپس دے دیا گیا۔ آج عدالت میں جو سماعت ہوئی اس میں تمام سیکریٹریز موجود تھے، یعنی جو ریلیونٹ تھے، انوائرمنٹ والے موجود تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی تھے۔ تو بڑی جو میں وہاں پر گفتگو ہوئی، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، جس میں جسٹس اطہر معین اللہ نے یہ کہا کہ پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے بہت پیار کرتے ہیں، اور چاہے نیوی ہے یا ایئر فورس ہے یا پاکستان آرمی ہے، پاکستانی قوم کو ان پر فخر ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں جس میں آپ ایسی زمین کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے جو قانون کے مطابق نہیں ہے، یعنی ادارے اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں اور جو قانون کے مطابق نہیں، اس سے اداروں کی جو شہرت ہے، ان کی جو عزت ہے، اس پر حرف آتا ہے، اور کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہتا۔ آج جسٹس اطہر معین اللہ نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ
ایئر فورس نے بھی اسلام آباد میں یہاں پر بہت ساری جو جگہوں پر بہت ساری بلڈنگز کو کنسٹرکٹ کیا ہے، تو کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ اور یہ دیکھیں کہیں وہ انکروچمنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ بالکل جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بات پر ڈٹرمن نظر آتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال کیا آج اٹارنی جنرل سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل پارک کے اندر جو سرکاری زمین ہے، کیا اس کو پاکستان کی افواج جو ہیں وہ مینیج کر سکتی ہیں، اس پر قبضہ کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر سرکاری جو زمین ہے اس پر کس طریقے سے اس کے استعمال کا تعین ہوتا ہے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ایگزیکٹو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے جو آج بات کہی، بڑی زبردست اور خوبصورت بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، انڈیویجولز ایگزیکٹوز اس کا فیصلہ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اس زمین کا استعمال قانون کے مطابق ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کے آپ بالکل اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بھی انہوں نے سوال کیا اس پر کہ یہ جو ریمانڈ ہے، جو بیسیکلی ویٹرنری اور فارم ڈائریکٹریٹ ہے GHQ کا، انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری زمین پر یہ بھی کیا مینیج کر سکتے ہیں؟ بڑا آج زبردست سوال و جواب ہوئے، اور سیکریٹری جو یہاں پر تھے ماحولیات کے، ان سے کہا انہوں نے کہ کیا آپ کی منسٹری کا کام صرف درخت اگانا ہے؟ بس آپ نے یہی کام سمجھ لیا ہے؟ جو سرکاری جو یہ پارکس کی زمین ہے، اگر اس پر انکروچ کیا جائے، اس کو اگر نقصان پہنچایا جائے، تو ماحولیات کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ انہوں نے یہ آج بڑا ایک زبردست انہوں نے بات کی کہ یہ 1400 اسکوائر مائل کا جو ایریا ہے اسلام آباد کا اور اس کے ارد گرد کا، یہاں پر لا لیس، کوئی قانون کی یہاں پر پاسداری نہیں کر رہا، انکروچ کیا جا رہا ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی اب آ کے جب بڑے بڑے ادارے انکروچ کرتے ہیں، جب بڑے بڑے ادارے زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں، تو پھر عام آدمی کیوں قبضہ نہیں کریں گے؟ ساری کی ساری انہوں نے کہا کہ یہ زمین خالی ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رپورٹ پیش کریں کہ یہ جو ساری کنسٹرکشن کی گئی ہے، یہ جو نیشنل پارک کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں، اس سے وائلڈ لائف کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اس سے یہ جو ماحولیات ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کا تخمینہ، اس کا ایک اسیسمنٹ کریں اور عدالت کو وہ بتائیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ چیف جسٹس گلزار صاحب نے بھی کنٹونمنٹ کے علاقے میں کراچی میں جس طریقے سے جو سنیما ہاؤسز اور جو کلبز اور جو میرج ہال، اس کا انہوں نے کہا کہ استعمال بند کریں۔ جو فوج کو زمین دی گئی دفاعی مقصد کے لیے، اگر وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تو وہ گورنمنٹ کو واپس جائے گی۔ فوج کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ شادی ہال چلائے، وہ سینما چلائے اور وہ انٹرٹینمنٹ کے سینٹر چلائے، بلکہ انہوں نے وہ جو بل بورڈز تھے ان کو بھی کہا کنٹونمنٹ کے ایریا میں کہ اس کو بھی آپ ریگولیٹ کریں اور اس کو بھی اتاریں۔ اور پھر مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ریئلٹرز بھی جو ہیں پاکستان میں، مثلا بحریہ کی بھی مثال ہے، انہوں نے بھی نیشنل پارک کی زمین پر قبضہ کیا تھا، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھڑوایا اس کو۔ تو پھر ایک اور بات میں آپ سے جس پر ہم نے اس خبر کا آغاز کیا کہ آپ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ فوج کے ان کو پسند نہیں کرتی، وہ خود بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جو کارروائی تھی اس کو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے دلائل بھی دیے، پھر سپریم کورٹ میں کیس بھی انہوں نے لڑا، اور ایک لارجر بینچ جو تھا سپریم کورٹ کا اس میں انہوں نے اپنا کیس جیتا۔ تو اس سے ایک آپ کو یہ بات بالکل واضح آ رہی ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت ساری باتوں پر یہ واضح ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ہو، لیکن عدالتیں اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہیں۔ تو شاید ایک پہلی دفعہ ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ عدالتیں بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہو کے بات کر رہی ہیں، اور فوج کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے عدالتوں کو، کم از کم یہ اپنی جو پراپرٹیز کے حوالے سے، لوگوں کو رکھنے نکالنے کے حوالے سے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ان ہدایات کو یا ان ڈائریکشنز کو اس وقت تسلیم کرنے سے اس نے انکار کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ جو سرکاری زمین ہے، پارکس کی جو زمین ہے، وہ چاہے نیوی استعمال کرنے کی کوشش کرے، آرمی استعمال کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی بڑا بلڈر استعمال کرنے کی کوشش کرے، ایئر فورس استعمال کرنے کی کوشش کرے، عدالتیں
یہ قبضہ جو ہے واگزار کروا رہی ہیں، یہ قبضہ چھڑوا رہی ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ زمینیں واپس دی جا رہی ہیں کہ وہ ان کو مینیج کرے۔ تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ آپ بحریہ کا نام لکھ لیں، آپ ڈی ایچ اے کا نام لکھ لیں اور اس طرح کی کسی بھی سوسائٹی بنا لیں ان سے ایفیلیٹ کر کے، تو آپ جو چاہیں قبضہ کر لیں، وہ دن چلے گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ، چیف جسٹس گلزار، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ کوئی بھی اس طرح کا جو غیر قانونی کام ہے اس کو ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، وچ از جو اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو جس سے یہ ایک جو تاثر تھا کہ عدالتوں کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک تاثر ہے آہستہ 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 ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔